السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحقیق کا آپ کا میزبان بلال حسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہم گزشتہ ہفتے پہ ایک تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو یقینی طور پہ ہمیں ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک تھوڑی سی فکر مندی بھی ہوتی ہے کہ ملک میں ایک افراتفری بھی ہے اور معاشی طور پہ بھی کچھ بہتری بھی ہے۔ گورنمنٹ سرتور کوششیں کر رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اڑے، یعنی اڑان پاکستان کی ساتھ جو ہے وہ اڑنا شروع ہو جائے، جس کے لیے صدر آصف زرداری صاحب چائنا میں موجود ہیں۔ چائنا پہ بھی یقینی طور پہ سی پیک کے حوالے سے یا دیگر جو بھی سرمایہ کاری اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پھر پرائم منسٹر بھی چین کا دورہ کر کے آیا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر بھی جو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر نظر آ رہی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ میاں نواز شریف جو پاکستان مسلم لیگ کے نون کے جو سربراہ ہیں ان کو نے ایک تجویز دی ہے کہ، اور شہباز شریف صاحب نے بھی تجویز دی ہے کہ پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ جو پہلی دفعہ مکان بنائے گا اس کو کوئی بھی ٹیکسز جو ہے اس سے نہیں لیے جائیں گے، جس پہ کہ کافی بحث بھی چل رہی ہے اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں جناب علی کہ شرح سود میں کمی ہوئی، 13% پہ آ گیا، لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ بینکوں میں اس وقت بھی اب ڈالرز کے حوالے سے پھر دوبارہ جو ہے قدغن شروع ہو گئی ہے کہ آپ اتنے ڈالر نکال سکتے ہیں، اتنے ڈالر نہیں نکال سکتے۔ کچھ ایل سیز کے بھی پرابلمز ہو رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اڑان پاکستان کے سب سے جو مین کام تھا فیس لیس سسٹم کسٹم کا، اس کسٹم کے فیس لیس سسٹم کو ناکام کرنے کے لیے کچھ عناصر جو تھے وہ بیچ میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے، جس پہ کہ ایف بی آر نے کارروائی کی اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے، ان کے خلاف فائریں بھی کٹی ہیں اور جس پہ کہ کسٹم ایجنٹس کے خلاف بھی کری ہیں، انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے۔ لیکن بہرحال کیا صورتحال ہے امپورٹ کی، ایکسپورٹ کی، اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی کہ آئے دن حادثات ہو رہے ہیں، آئے دن مرڈرز ہو رہے ہیں، اس پہ بھی جو ہے وہ تاجروں کے بھی ابھی گزشتہ دنوں ہی جو ہے موبائل مارکیٹ کے ایک مشہور تاجر کا جو ہے قتل ہوا، اس کی لاش جو ہے وہ سی وی او سے ملی، جبکہ اس کی رہائش لانڈی میں تھی لیکن لاش اس کی سی وی سے ملی اور ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں قتل ہوا، جس کی وجہ سے یقینی طور پہ ایک تھوڑا سا تاجروں میں جو ہے وہ بے چینی بھی ہے۔ بہرحال یہ سارے ملی جلی چیزیں ہیں، اکنامک پہ ہی ہم بات کریں گے۔ اگر کچھ منہ کا مزہ تبدیل کرنا ہوا تو ہم مہمان ہمارے سیاست پہ بات کر لیں تو اس کو مطلب یہ کہ تھوڑا سا مائنڈ مت کیجیے گا، اور ہم بھی جو تھوڑا سیاست پہ بات کر لیں گے تو یقینی طور پہ تجارت اور سیاست لازم و ملزوم ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ان تمام چیز پہ امور پہ بات کرنے کے لیے جن مہمانوں کو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ان سے میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں، اس کے بعد ہم پھر آگے چلیں گے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب حفیظ عزیز صاحب۔ حفیظ عزیز صاحب جو ہیں یہ چیف ہے پی سی ایل سی کراچی چیمبر آف کامرس کے۔ تھینک یو حفیظ عزیز صاحب کمنگ۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں جناب ایم رحمان صاحب، یہ صدر ہیں آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے اور اچھے بولتے ہیں اور کافی بے باک آدمی ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ اسٹیٹ کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس میں بہتر ہے یا مستقل یہ کر دینا چاہیے۔ تھینک یو ایم رحمان صاحب فور کمنگ۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب بہت بھاری بھرکم شخصیت ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ ٹائم کم ہے، یہ ایک وقفے کے بعد ہمیں جو ہے وہ چھوڑ جائیں گے تو اس لیے یہ انہوں نے آخری کی سیٹ خود ہی تجویز کی ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ شرمندگی کی بات ہے۔ بہرحال زبیر طفیل صاحب جو ہیں یہ سابق صدر اے پی سی سی آئی کے اور یو بی جی یونائٹڈ بزنس گروپ کے جو ہے وہ یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں دو ہی گروپ ہے، ایک یو بی جی ہے اور بی ایم جی ہے، تو بی ایم جی کا جو ہے وہ حفیظ عزیز صاحب بتائیں گے اور یو بی جی کا جو ہے وہ زبیر طفیل صاحب۔ بہرحال یہ تین مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں میں زبیر طفیل صاحب سے اسٹارٹ کر لیتا ہوں۔ زبیر طفیل صاحب سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں کہ زبیر صاحب کیا صورتحال ہے کہ ابھی آپ لوگوں کی کبھی آرمی چیف سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی بلاول بھٹو سے زرداری سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی آپ کے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے، ان سارے ملاقات سے آپ لوگ اپنے اپنے مسائل بتاتے ہیں لیکن مسئلے حل تو نہیں ہو رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ مسئلے حل ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ ہمارے بزنس کے انڈسٹری کے دو میجر مسائل تھے، ایک مسئلہ تھا ہائی ریٹ آف انٹرسٹ اور دوسرا تھا بجلی اور گیس کی قیمتیں۔ تو ہائی ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ تو گریجولی کم ہونا شروع ہو گیا اور اب آپ نے 13 کہا تھا، 13 نہیں 12 ہو گیا۔ ہاں 12 سوری 12%۔ اب 12 ہو گیا اور اگلے جس دن بھی غالباً یہ مارچ کی کسی ارلی ڈیٹ میں آئے گا، 10-12 تاریخ۔ میں ایک بات کہہ دوں درمیان میں، اگر آپ ناراض نہ ہو، انٹرپٹ کر رہا ہوں میں، یہ اس دفعہ جو 1% ہوا نا اسٹیٹ بینک کا، یہ نہیں ہوتا، یہ 1% کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک کی پریس کانفرنس میں بھی موجود تھا، جو انہوں نے پریس ریلیز دی، جو مشکلات یہ وہ ساری چیزیں بتائیں تو اس پہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی کے وعدے تھے، اس وعدے کو وفا کرتے ہوئے انہوں نے بادل نخواستہ 1% کم کیا۔ میں آپ سے کروں نیکسٹ آئے گی تقریباً 10 یا 11 مارچ کو، اس دن بھی انشاءاللہ 1% تو ضرور کم ہوگا۔ مارچ کی 27 تاریخ کو ہے
जिस तारीख को भी है वो 1% ज़रूर कम होगा, और गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर ख़जाना प्लस किसी और का भी वादा था कि ये सिंगल डिजिट में हो जाएगा जून से पहले। जी। हाँ, तो वो हो जाएगा। आप देखिएगा 1% भी घटाएंगे तो ये। लेकिन अमेरिकी इमदाद जो बंद हुई है ना, उसके बाद आपके पास डॉलर का मसला हो गया। कोई मसला नहीं हुआ। अमेरिकी इमदाद कौन सी और कितनी मिलती है यार? वो यूएस एड बंद हुई है, वो जो मुख्तलिफ लोगों को छोटे पैमाने पे देते हैं। पाकिस्तान को कोई यूएस से ज़्यादा कर्जा नहीं मिलता। हम लोग गलत फहमी का शिकार हैं। लेकिन बहरहाल आप ये समझते हैं कि ये जो 1% कम हुई है, इससे कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। इससे पहले भी कम हुई थी, तो ग्रेजुअली इसका फ़र्क आ रहा है। आप देखेंगे कि इंडस्ट्री, और असल जो इस वक्त बड़ा मसला है वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी प्लस गैस दोनों जो है ना, कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, और उसकी वजह से एक्सपोर्ट में दिक्कत होती है। अगर आज बिजली की भी कीमत कुछ कम कर दी जाए, जैसे हुकूमत ने वादा किया था 9 सेंट का, तो 9 सेंट तो नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा रेट है। इसको जब कम करेंगे तो एक्सपोर्ट के अंदर कुछ बेहतरी आएगी, वरना मौजूदा मुश्किल सूरत हाल है वो वैसे ही चलेगी। और उसके अलावा कराची के हवाले से मैं कहूँगा कि कराची में जो है जो स्ट्रीट क्राइम है वो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि परेशान हो जाते हैं। टीवी में देखते हैं एक आदमी ने उसको पकड़ा, गोली मार दी। मैं बता रहा हूँ, परसों आपके मोबाइल मार्केट के काफी मशहूर, मरने वाले को ये नहीं पता उसे क्यों मारा गया है। हाँ, और ना मारने वाले को पता क्यों मार रहे हैं। उसको खाली एक टीवी में कल दिखा रहे थे, 2 आदमी मोटरसाइकिल पे आए, जो मोटरसाइकिल पे जा रहा था उसको पकड़ के गिराया और उसको गोली मार दी। अल्लाह रहम करे। आमीन। अल्लाह ताला। तो फिर क्या करें बताइए? ये तो देखिए जिम्मेदारी है हुकूमत की, जो यहाँ पर सिंध में हुकूमत कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ अवाम की भी जिम्मेदारी है। सर अवाम क्या करेगा? अवाम क्या करे? अवाम भी असला लेके चले। अवाम की जिम्मेदारी है कि 50-50 हज़ार लाख रुपए का मोबाइल लेके मोटरसाइकिल पे चल रहे होते हैं। इससे एंड्रॉइड होता है, उनके व्हाट्सएप देखना होता है जी, बहुत सारी चीजें। एहतियात भी कोई चीज होती है ना। सही। आप दिखावा दे रहे हैं, आप महंगे मोबाइल लेके जा रहे हैं, आप भी तो कुछ थोड़ा सा एहतियात करें ना। तो क्या करें? वो नॉर्मल चाइना का सस्ता वाला सर आजकल लोग यही कर रहे हैं कि छोटा मोबाइल बाहर के लिए रखते हैं, बड़ा मोबाइल घर के लिए रखते हैं। लेकिन बहरहाल काठी के प्रेसिडेंट लूट गए 2 महीने पहले। जी, जुनैद नकी साहब जी, उनको उनकी फैमिली से और उनसे मोबाइल और नकदी छीन ली। बहरहाल ये अफसोसनाक बात है ना, पूरे शहर में फैली हुई है। फिर उसके बाद एक ये है, उसके बाद सड़कों का बुरा हाल है, ट्रैफिक का बुरा हाल है। अब आपने कहा था कि हमने मुलाकात की बिलावल भुट्टो जरदारी, उनसे भी मुलाकात की। उन्होंने कहा हाँ जी, वो तो फला नाराज हुए आप लोगों पे कि आप लोग चुगली करते हो। नहीं, चुगली क्या है। हाँ ये बात है। अब मैं आपसे बात कहूँगा, इन प्रिंसिपल मैं एग्री करता हूँ। जिन साहब ने ये कहा था उनको नहीं कहना चाहिए था। यार घर की जो लड़ाई है घर में बैठ के करो ना। वो एक आदमी है इस्लामाबाद से आया है, फेडरल मिनिस्टर है, आप उसको मक्खन लगा रहे हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसने भी किया है। लेकिन उन्होंने वजाहत कर दी ना बाद में वजाहत कर दी। मजाक से कर रहे थे हम, मजाक, यही मजाक रह गया और कोई मजाक नहीं था। काफी सीरियस हो गई बात। हाँ। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? क्या कोई मतलब कि आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के से बात करने के बाद? देखिए हम तो ये चाहेंगे कि यहाँ पे बेहतरी हो। पुलिस, देखिए सिंध का सारा प्रोविंस उनके पास है, और उसके बाद आप देखेंगे सिंध में सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है ना 250 अरब रुपए जमा कर रहे हैं। बिल्कुल। सेल्स टैक्स के 250 अरब। यार वो 250 अरब में से 25 अरब कराची में भी लगा दो, सड़कों पे लगा दो, कहीं लगा दो। वो तो कहते हैं वफाक का मसला है। नहीं, ये कराची की सड़कें हैं, ये सिंध का मसला है, सिंध हुकूमत का मसला है। और आपको मैं अर्ज करूं, इनके पास बहुत पैसे हैं, ये कराची पे खर्च। तो आपने बोली ये बात? हाँ बोली, बिल्कुल बोली। तो क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि आपको शिकायत हो पहले इनके पास आइए। सीएम साहब की तरफ इशारा किया। सीएम साहब ने कल मीटिंग भी की है। हम खाने की टेबल पे बैठे हुए तब बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि पहले आप सीएम के पास जाए, अगर सीएम हल ना करे तो फिर मेरे पास आए। ये तो कल सीएम ने मीटिंग की, कल सीएम ने मीटिंग की है, ट्रैफिक के हवाले से भी, सड़कों के हवाले से भी डिप्टी कमिश्नर्स को उन्होंने हिदायत भी दी है, पुलिस को भी हिदायत दी है। लेकिन बहरहाल आप एक बड़े हैं, फेडरेशन के साबिक सदर, और आप फेडरेशन के, मैं समझता हूँ माई बाप है भी, तो फेडरेशन क्या कर रहा है? क्या सूरत हाल है? फेसलेस सिस्टम को काम करने के लिए कस्टम में जो है वो, मैं उस चीज की साजिशें हो रही हैं। शदीद मजम्मत करता हूँ कि जो लोग फेसलेस सिस्टम को नाकाम करना चाहते हैं ना, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। बदकिस्मती से फेडरेशन में जो है ना इस वक्त काफ़ी हद तक कुछ क्लीनिंग एजेंटों का राज है, और उसकी वजह से वो अपने आप को या अपने डिपार्टमेंट कौन लेकर आया उनको?
ان کو جو بھی لے کر آئے مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ آپ جہاں ٹیکس کا معاملہ ہے ٹیکس کو ٹیکس کے طریقے سے ادا کیا جائے. اچھا مسئلہ کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھیوں نے وہ بھی کی اور اس کے بعد احتجاج بھی کر رہے ہیں پکڑنے کے بعد جی کہ چھوڑو ان کو. جو نہیں مجھے صرف پالیسی بیان چاہیے کیونکہ آپ کو جانا بھی ہے. کہنے کا مقصد صرف پالیسی بیان مجھے دے دیجیے کہ ان تمام حالات میں ایز اے سابق پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی اور ایک بڑے تاجر ممتاز تاجر ہونے کے ناطے کیا تجاویز دیں گے؟ کیا آپ آرمی چیف سے دوبارہ جا کے ملیں گے؟ ان سے 2 دفعہ تو ملاقات ہوئی ہے اور آئندہ بھی مل لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب بھی موقع لگے گا پھر مل لیں گے. بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنی مشکلات بتائی ہیں اور انہوں نے دوسری ملاقات میں وعدہ کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں جلد بہتر کی جائیں گی. تو ہم صرف دیکھ رہے ہیں، ابھی تک پوری بہتری تو نہیں آئی ہے. کراچی میں دیکھیں، کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر ہے. یار آپ دیکھو آدمی کو مار دیتے ہیں، گولی عورت جا رہی ہے اس کا پرس چھین رہے ہیں، اس کو مار، مطلب کوئی انسانیت رہی ہی نہیں. ڈاکہ، یار خدا کا واسطہ ایک عورت ہے بیچاری گھر سے نکلی ہے، برقع پہن کے جا رہی ہے، تم نے اس کو پکڑ کے اس کے آپ ہاتھ صرف سے ڈاکے کی بات کر رہے ہیں. آپ جو ڈمپر چل رہے ہیں روڈوں پہ جو مار رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ ایک اور ظلم ہے، ایک اور ظلم ہے. کل گلستان جوہر میں ایک واقعہ ہوا، اس میں 3 افراد کو کچل دیا انہوں نے. ایک اس میں موٹر سائیکل میاں بیوی جی اور بچہ تھا، جی باپ اور بچہ مر گئے بیچارے جی اور بیوی زخمی ہو گئی. اور یہ کل ڈمپر کا ایک واقعہ نہیں ہوا، ایک اور بھی واقعہ ایک اور واقعہ ہوا. 2 واقعے ہوئے ہیں. یہ اب دیکھو نا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پکڑنے سے مراد ان کا کوئی ٹائم مقرر کر دے. چلے ان کا ٹائم مقرر کر دے. میرے خیال ہے کہ اس مسئلے پہ تھوڑا حفیظ عزیز صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ضرور. حفیظ صاحب پی سی ایل سی کے بڑے چیمپئن ہیں اور میرا خیال ہے کہ ماشاء اللہ آئی تھنک سو کہ جس طرح کام کر رہے ہیں تاجروں کے حوالے سے، شہر کے حوالے سے بھی، حفیظ عزیز صاحب چاہے وہ تاجر ہے نہیں ہے، کوئی بھی پرابلم لے کے جائے تو یہ پولیس سے یا حدیث سے کرتے ہیں. حفیظ صاحب آج چیمبر میں بھی ڈی آئی جی ٹریفک بھی آئے ہوئے تھے. یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں، یہ انہوں نے اسٹریٹ کرائمز بڑھ گیا اور یہ جو ٹرمپر کا یہ ایکسیڈنٹ وغیرہ، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے زبیر بھائی، آپ کو جب کہہ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ کچھ ہماری بھی غلطی ہے. ہاں، تو آپ نے ہماری غلطیوں کا یہ بتایا، عوام کی غلطیوں کا، کہ 50,000 اور لاکھ روپے کا موبائل لے کے چلتے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ یہ ڈاکو کی وجہ سے کل آپ کہیں گے اچھے کپڑے بھی نہ پہنیں، کل آپ کہیں گے اچھی گاڑی بھی نہ لیں. دیکھیے احتیاط. میں ٹیکس دیتا ہوں، میں موبائل لیتا ہوں اپنے پیسوں سے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں. ہر کوئی کو حیثیت سے، اسلام کے اندر بھی یہ ہے میرے جان کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ خرچ کرو، نہیں اور زیادہ خرچ کرنا بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے. اب ان چیزوں پہ ڈاکو کو دعوت ہم نہیں دے رہے. عورتوں کے پاس کیا موبائل ہوتا ہے، ان کی چوڑیاں اتار لیتے ہیں. ایون آپ دیکھیں برقعے میں ہوتے ہیں تو ہم تو دیکھیں، میرے خیال میں میڈیا پہ دیکھ رہے تھے، سوشل میڈیا پہ، کہ وہ عبایا ہٹا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی چین پہنی ہوئی ہے کہ نہیں پہنی ہوئی ہے. سر بات یہ ہے، بالکل کراچی کے اندر اگر میں یہ نہیں کہہ رہا، غلام نبی میمن صاحب اچھا کام کر رہے ہیں، جاوید اوڈو صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان پہ اگر اختیارات کی پورا فری ہینڈ دے دیا جائے نا، تو میں سمجھتا ہوں 4 سے 6 دن بہت ہوتے ہیں کراچی کو کنٹرول کرنے کے لیے. ان کا پاور نہیں، آپ بہتر سمجھتے ہوں گے. نہیں سر دیکھیں، بات سمجھیے گا. اے آئی جی اپنے پاور، میں آپ کو 6 ایس ایس پی کے نام گنا سکتا ہوں جو سسٹم سے بیٹھے ہوئے ہیں. یار وہ بات چھوڑ دیں آپ. اچھا جی 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 بیٹھ. یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے. میں نے اسی لیے آپ ایک علاقے کے ڈی ایس پی ہے، وہ سسٹم نے بیٹھا ہوا، اس کا ڈی آئی جی کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ جینوئن باتیں کریں نا. آپ اور ہم اگر یہ بات نہیں کریں گے تو ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. بے شک. ہم دن رات محنت کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے ہیں. میں اگر اپنی کتاب بھرنا چاہوں نا، ڈائری، تو میں 1 مہینے میں پوری بھر سکتا ہوں، اتنے مسئلے آتے ہیں. ابھی آپ سے یہ چل رہا ہے، 4 مس کالیں نکل چکی ہے، دیکھ لیں آپ. 3 اس کے اندر مسئلے ہوں گے، آپ ریکال کر کے. وہ لازمی سی بات ہے کہ پولیس کا ہی مسئلہ ہوگا. بات یہ ہے، اور کس کا ہوگا؟ مجھے میرے چیئرمین سراج قاسم تیلی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، وہ زبیر بھائی کو ٹرسٹ کر کے بٹھاتے ہیں. ہم کسی کو نہیں پوچھتے کہ آپ کراچی کے ممبر ہمارے چیمبر کے ہیں کہ نہیں ہیں. اب کچھ چیزوں کی میں ایشو آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں. زبیر بھائی گئے تھے، بلاول صاحب نے بلایا جی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا پرابلمز ہیں. مجھے یہ بتائیے سر،
مجھے یہ بتائیے سر، کیا ان کو پتا کیا نہیں ہو رہا ان کو نہیں پتا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ایس بی سی اے میں کیا ہوتا ہے، کے ڈی اے میں کیا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات سنیں، سب سے بڑی بات سر، ریونیو کا پورٹ فولیو سی ایم کے پاس ہے، سب سے زیادہ کرپشن اس میں. آپ نے 4-6 دن سے دیکھا ہوگا ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہا ہے، وہ آباد کے کوئی ممبر ہے، بیچارے نے مارکس لگا کے کیا ہوگا، لیکن آباد نے انکار کیا گیا. نہیں چلے انکار کیا، کوئی کراچی کا تو تھا نا، ہمدردی تھا نا، اپنی جان کھیل کے سامنے آیا نا، یا نہیں آیا؟ تو وہ کرپشن کیا سی ایم کے پاس پورٹ فولیو ہے، اور سی ایم کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر ریونیو اپنے پاس کیوں رکھا ہے؟ مجھے تو یہ بتا دے پہلے. صحیح. اگر ایک آدمی پورٹ فولیو رکھتا ہے تو اس کا مطلب وہ ایکسپرٹ ہے، وہ اس کو سنبھال سکتا ہے، یعنی کوئی اور لائق ہے ہی نہیں نا ان کے علاوہ. پچھلی گورنمنٹ میں، انہی کی گورنمنٹ میں یہ پورٹ فولیو دوسروں کے پاس تھا، اب ان کے پاس ہے. آپ یقین کریں گے، میں 3 دفعہ سی ایم کو، ان کا ایک سسٹم ہے جی، ریونیو کے متعلق اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، منسٹر سے ملنا ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ملنا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. ان سے ملنا ہے تو پہلے آپ کو ایک لیٹر دینا ہے سی ایم ہاؤس میں کہ جی میرا نام سو اینڈ سو، میرا یہ مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد وہ سی ایم صاحب دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ہے اس کو اوکے کرتے ہیں کہ ان کو بلائے نہ بلائے. 3 دفعہ لیٹر لکھ چکا ہوں، مجھے نہیں بلایا. جب بھی جاؤ پیسے مانگتے ہیں، مختار کار خدا کی قسم، اور اتنے پیسے مانگتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا سوچ کے سمجھ رہے ہیں. میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے سر، کھلی بات کرنی چاہیے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. جب تک کراچی کے مخلص لیڈران کراچی کے اوپر، پاکستان کے اوپر مسلط نہیں ہوں گے، پاکستان، کراچی سکون میں نہیں آئے گا. اور اللہ کا کہنا ہے، ہمارے نبی بھی کہہ کے گئے، مجھ سے اللہ معاف کرے کوئی غلطی ہو جائے، کہ جس ملک میں آپ کو انصاف نہیں ملے گا وہ ملک ترقی نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. اور چاہے وہ کافر ہو، چاہے کوئی بھی کنٹری ہو، وہاں اگر امانت پہ خیانت نہیں ہوتی ہے اور انصاف ملتا ہے، اللہ اس کو ترقی دے گا، دے گا. میرا خیال ہے کہ رحمان صاحب سے بات کر لیں پھر نکل جائیے گا. رحمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس مسئلے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ بلال صاحب. دیکھیں، جو حفیظ بھائی نے بات کی، جو مسائل بتائے خصوصاً ریونیو کے حوالے سے، تو سب کو پتہ ہے کہ ایک سسٹم کے تحت ہر رجسٹرار کی جو اپوائنٹمنٹ کہیں بھی ہوتی ہے تو ایک سسٹم کے تحت ہوتی ہے، اور لاکھوں کروڑوں روپے کی رشوت چلتی ہے اور اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اچھا، یہی حال سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ہے، یہی حال کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہے، کہ یہ تمام ادارے ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، اور جنہوں نے سسٹم مسلط کیا ہے وہ لازمی بات ہے ان کا تعلق حکومت سے ہے، ان کا تعلق اقتدار سے ہے، وہ کوئی عوام کے نمائندے نہیں ہیں. جب تک یہ ایشوز حل نہیں ہوں گے، یہ مسئلے آتے رہیں گے، اور کوئی نہ کوئی، جیسے اس بھائی نے ویڈیو ریکارڈ کی، ایسے کوئی نہ کوئی ویڈیو آتی رہے گی. لیکن لدار خوف زدہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں آباد نے کہا کہ جناب یہ تو آباد کا ممبر ہی نہیں سر، اور انہوں نے پریس ریلیز شائع کر دی. انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے تعلق ہی نہیں ہے. دیکھیں وہ ایشو، وہ بولنے مجھے کسی نے فون کیا، آپ کا فلانی جگہ پلاٹ ہے، اس کے اوپر لوگ قبضہ کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا کرنے تو. پھر میں نے اس سے بات کی، جو بھی کے ایم سی کا آدمی تھا، تو کہنے لگا آپ کا پلاٹ نمبر کیا ہے؟ میں نے کہا یہ. کہتا آپ کے پلاٹ پہ نہیں قبضہ کیا، برابر والے پہ کیا ہے. تو یار یہ تو حال ہے، میں کیا کہوں، مجھ سے معافی. چلو ٹھیک ہے، آپ میں خیال زبیر صاحب کو جانا ہے تو میرا خیال ہم ان کی اجازت دیں تو پھر بات گفتگو. جی رحمان صاحب گفتگو سلسلے جاری رکھیے. جی دیکھیں، یہ سب چیزیں ایک سسٹم کی تحت چل رہی ہیں. جیسے زبیر صاحب نے بات کی، تو یہ قبضہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کراچی کا، اور ہزاروں ایکڑ لینڈ پہ قبضہ ہو چکا ہے. بلکہ ابھی تو کل ایک سٹوری لیک ہوئی جس میں کے پی ٹی کی زمین کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے قبضہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ مختلف اداروں نے قبضہ کیا ہے. یعنی کہ یہ کوئی ہمارے لیے ایک شرم کی بات ہے. کے پی ٹی کی لینڈ کے اوپر جو وفاق کے زیر ہے، کراچی پورٹ اینڈ ٹرسٹ کی لینڈ، تو وضاحت کر دی نا سندھ گورنمنٹ نے. سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ کے پی ٹی کی زمین نہیں ہے، یہ تو برسوں سے یہاں آبادیاں قائم ہیں. یہ تو فیڈرل کا اور صوبائی گورنمنٹ کا معاملہ ہے، لیکن یہ خبر لیک ہوئی اور یہ موضوع ہے اس وقت ہمارے حلقوں میں بھی، کہ جہاں پر گورنمنٹ اس چیز میں شامل ہو تو پبلک تو ایسے ہی کرے گی اس کو دیکھتے ہوئے. تو بات ہو رہی تھی کرپشن کی، تو کرپشن نے ایک پورا شکنجا وہ کھینچ لیا ہے، اور وہ اسی کے اوپر تمام چیزیں چل رہی ہیں. آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کوئی بھی نقشہ پاس کروانے چلے جائیں،
کوئی ایک نقشہ بھی بغیر رشوت کے پاس نہیں ہوتا. یہ تو بہت پہلے سے اسی طرح کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں چلے جائیں، کوئی ٹرانسفر، کوئی لیز، کوئی میپ اپروول، کوئی پرمیشن فار مارگیج کسی بھی لین دین کے بغیر نہیں ہوتی. یہ ہمارا ایشو ہے. اس کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ بلاول صاحب نے جب بزنس کمیونٹی کو دعوت دی اور ان سے مسائل پوچھے، اور آلریڈی یہ مسائل چل رہے ہیں، تو خدا را اس کو اب ختم کریں. 75 ایئر سے زیادہ اس پاکستان کو ہو چکے ہیں. اب آرمی چیف یا وزیر اعظم پاکستان یا حکومتی سطح پر جو کوششیں جاری ہیں، ان کوششوں میں اس چیز کو بھی ختم کرنا ضروری ہے کہ جب تک ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جائے گا، سکلز اور کمپیٹنٹ پرسنز کو نہیں بٹھایا جائے گا، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اور جیسے بھائی نے بات کی کہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جن ملکوں میں یا جن قوموں میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، تباہی و بربادی اس کا مقدر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور اس میں سمجھے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے. اس کو ہمیں ہی دیکھنا ہے، ہمیں ہی ختم کرنا ہے. اور لازمی بات ہے، سندھ گورنمنٹ مسلسل 30 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ یہی انہی کی گورنمنٹ چل رہی ہے. تو کسی بھی ملک کے لیے 10-15 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ ہی حافظ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح پھر جو کراچی کے انفراسٹرکچر کی بات آئے تو میں تو روز یونیورسٹی روڈ سے گزرتا ہوں، 2 سے 3 گھنٹے کی سواری ہوتی ہے، اس کے بعد میں کسی جگہ پر پہنچتا ہوں. اور کراچی شہر ایسے لگتا ہے کہتے ہیں کہ جیسے صبر کر لینا، جب بن جائے گا تو آپ کو خوشی ہوگی. سر دیکھیں، کلفٹن اور ڈیفنس کو چھوڑنے کے بعد سارا کراچی ایک گوٹ کا منظر پیش کر رہا ہے. ہر سڑک ٹوٹی ہے، ہر جگہ سیوریج کا ایشو ہے، ہر جگہ کے اوپر ٹریفک کے مسائل ہیں. یعنی کہ یہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے. کب حل ہوں گے یہ؟ کوئی آپ آج سے 10 سال پچھلے کراچی کو دیکھ لیں، کتنا خوبصورت تھا. ایون کہ پرائم منسٹر پاکستان نے بھی تعریف کی کہ کراچی بہت ترقی کر رہا ہے اور اس کی سڑکیں بہت اچھی ہیں. لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا اس شہر کو نظر لگ گئی. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے یہ شہر بھی تباہ ہوا. وہ تو ترقیاتی کام ہے نا. ترقیاتی کام میں تو چیزیں تو سر ترقیاتی کام کب ختم ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح محسن نقوی صاحب نے جنا انٹرچینج جو اسلام آباد میں 3 مہینے میں انہوں نے بنا دیا، اور جبکہ 1.5 سال ہو گئے کریم آباد پہ انڈر پاس نہیں بنا، یا 2 سال 2.5 سال ہو گئے کہ یونیورسٹی نہیں ہو رہی. آپ کی بات درست ہے کہ جلدی ہونا چاہیے، لیکن یہ ترقیاتی کام جب ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت تو مسئلہ مسائل ہوتے ہیں. بلکہ ہاں جی سر تھوڑا وہ نہیں، اب تقریباً نیئر ٹو 3 ایئرز ہو چکے ہیں. ایک یونیورسٹی روڈ کے اوپر ایک بس بنا رہے ہیں، کوئی 300 سال لگیں گے اس کو بنانے میں. یہ کتنی دیر کا کام ہے؟ ابھی میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں. ابھی میں سناتا ہوں، مجھے ایک وقفے پہ جانا ہے. میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں کہ اور کن چیزوں کو روئیں گے آپ. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر مزید گفتگو کریں گے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے میں جاتے ہیں، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام در خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل ہمارے مہمان زبیر طفیل صاحب کو کہیں جانا تھا، وہ تو چلے گئے. اب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ حافظ عزیز صاحب ہیں اور ایم رحمان صاحب ہیں. تو میں دوبارہ حافظ عزیز صاحب کی طرف ہی آؤں گا. حافظ عزیز صاحب، سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے، سسٹم والی بات. تو یہ جو لارے لپے دے رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کی، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، AIG اس کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو گرفتار کرو، اس کو یہ کرو، تو اس کا مطلب بیکار ہے یہ ساری چیزیں؟ عوام اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حفاظت خود کرے. دیکھیں سر، آپ جتنے لوگ راول صاحب سے ملنے گئے تھے کراچی سے تعلق رکھنے والے، میرا خیال ہے کہ ان سب کو یا 95% لوگوں کو پتا تھا کہ کراچی میں سسٹم چلتا ہے. یہ کراچی کی ایک بد نصیبی یہ کہہ لیں کہ کراچی کے جتنے ادارے ہیں اس میں ناکام کرنے کی آفیسرز تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت دیتے ہیں. یہ سسٹم چل رہا ہے کراچی میں. ٹھیک ہے. تو ہاں جی، تو پھر آپ جو PCLC چلا رہے ہیں، جو آپ نے ایک PCLC قائم کیا ہوا کراچی چیمبر آف کامرس میں، افیکٹو نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم کراچی کے اندر یا فیڈریشن والے اپنے ادھر یا ہر کسی بھی ایسوسیشن اپنے ادھر لا اینڈ آرڈر ایشو دیکھنے کے لیے اگر کوئی سسٹم چلا رہی ہوتی ہے تو کراچی کے ممبرز کے لیے، کراچی کے رہنے والوں کے لیے ہیلپ کے لیے چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کی ہیلپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارے ممبرز یا کراچی کے رہنے والے کے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہا ہے اور جائز کام ہے، اس کے لیے ہم پولیس ڈپارٹمنٹ سے بات کرتے ہیں، ان کی جو بن سکتی ہے ہم وہ ہیلپ کرتے ہیں. اگر یہ بھی نہ کریں تو کہاں جائیں یہ سب لوگ؟
اور دوسری بات یہ احسن صاحب مجھے یہ بتائیے کیا بزنس کمیونٹی کے یہ کام ہے لا اینڈ آرڈر چلانا؟ کس ملک میں ہے؟ آپ پاکستان کے علاوہ بتائیے. نہیں, ہمیں اپنا کاروبار کرنا دیں یا انڈسٹری چلانے دیں. تو یہ کام ہم ایکسٹرا کرتے ہیں کہ یار پبلک کی پرابلم جو ہے وہ سالو ہو چکے ہیں. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں میری سوچ ہے اپنی, دیکھیں کہ بلاول صاحب چاہتے ہیں کہ سسٹم ختم ہو یا کام جو ہیں رکے ہوئے ہونے چاہیے, پھر اس کا رزلٹ بھی آنا چاہیے. اور جس پوسٹ پہ ماشاءاللہ بلاول صاحب ایز اے چیئرمین پیپلز پارٹی, وہ میرا خیال ہے ایک دن اگر آرڈر کریں اپنے منسٹرز کو تو مجھے لگ رہا ہے دوسرے دن سے کام ہونا شروع ہو جائے اچھا والا, اس پہ دو رائے نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ گروپ بندی ہے؟ سچ مجھے نظر نہیں آتی, میں سیاست میں ہوں نہیں تو میری ایسی نالج بھی نہیں ہے اور میرا خیال ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہمیں کراچی میں مراد علی شاہ کی تبدیلی کی افواہیں اڑ رہی ہیں. دیکھیں وہ تو کسی کی بھی اڑ سکتی ہے. وہ تو کچھ عرصے پہلے تو یہ بھی تھا کہ عمران صاحب بھی باہر آ رہے ہیں, کچھ عرصے پہلے تھا یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے, ان چیزوں کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں ہم نے کراچی میں رہنا ہے, اس کا مطلب ہم نے سندھ میں رہنا ہے. سندھ جو کراچی جو ہے سندھ کا حصہ ہے, اور چیمبر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ٹیکس بنایا ہوا ہے اور ہم سب سے اپلیکیشنز لے رہے ہیں جن جن لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ ہوا وہ دے دے تاکہ وہ بات کی جائے ہائی اتھارٹی سے. کل کراچی کے میئر بھی جوڑیا بازار میں آئے تھے. جی جی بالکل, اور وہ چیمبر کی دعوت پہ انہوں نے کہا ہے انشاءاللہ کہ مسئلے حل ہوں گے. زیادہ تر سڑکوں کے مسئلے میئر صاحب, سیوریج کا سڑکوں کا. اس طرح ابھی ڈی آئی جی ٹریفک ہمارے چیمبر میں آئے ہوئے ہیں, ان سے بات یہی ہوئی کہ جہاں جہاں سڑکیں خراب ہیں, روڈ ٹوٹے ہوئے, تو آپ کے ساری نفری روڈوں پہ ہوتی ہے, تو ان کو زیادہ پتہ ہے کہ کون کون سی ایریا کا جو نا روڈ ٹوٹا ہوا ہے جہاں پہ ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے, یا خدا نہ خواستہ وہاں پہ جب رات کی ٹائم پہ گاڑیاں سلو ہوتی تو لوگ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے موبائل وغیرہ چھین لیتے ہیں. تو یہ ہائی لائٹس کر کے ہم نے کہا ہوا ہے کہ آپ ان سب کو بنائیں. اور یہ بات جو ہے وہاں بلاول ہاؤس میں بھی ہوئی ہے, سی ایم صاحب سے بھی ہوئی ہے, ہمارے زبیر موتی والا صاحب نے کی ہے, اور اپنے میئر صاحب سے بھی کی ہے کہ جی آپ سڑکیں بنائیں تاکہ ٹریفک روانی سے چلے. اور جو وداؤٹ ہیلمٹ چلتے ہیں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو موٹر سائیکل والے وداؤٹ ہیلمٹ, وداؤٹ ہیڈ لائٹ, انڈیکیٹرز نہیں ہے, ان کی موٹر سائیکل کو ضبط کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات کہی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بنا ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلتے ہیں یا انڈیکیٹر لائٹ نہیں ہوتی تو ان پہ بڑے کریک ڈاؤن ہوئے ماضی میں بھی, لیکن کیوں نہیں لوگ لگاتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ جب پکڑیں گے تو ہم نے ان کے ہم مٹھی گرم کرنی ہے, ہم چھوٹ جائیں گے. دیکھیں تو اس کے لیے ہزاروں روپے 12,000 13,000 کا ہیلمٹ کیوں؟ نہیں 12-13,000 کا ہیلمٹ نہیں ہے سر جی, نہیں سر, ہیلمٹ بھی جو اچھے والے مہنگے ہیں سر, وہ کسی کے جو کہنے کے ہوتے ہیں, مگر ایسے نہیں. کوئی 4,000 4,500 میں اچھے ہیلمٹ مل جاتے ہیں جس سے انسان اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو تو سر وغیرہ میں. ایک تو بات یہ ہے کہ جو چیک اینڈ بیلنس کرنے والے ہیں وہ تو ایماندار ہو نا. ہاں تو انڈرسٹوڈ ہے. آپ مجھے بتائیں ڈمپر کی وجہ سے جو حالات ہوئے ہیں 2 دن کراچی کے, لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اور واٹر ٹینکر چل رہے ہیں, سر یہ مافیا نہیں ہے, یہ سسٹم کے آدمی نہیں ہے, یہ کون چلا رہا ہے؟ آپ اور میں چلا کے دکھا دے گا 8 ڈمپر, آپ ایک ڈمپر لے لیں 5 میں لے لیتا ہوں اور روڈوں پہ چلائیے, دیکھیے ہمارے چل سکتے کہ نہیں چلتے. یہ سارا سسٹم سے چل رہا ہے, ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے سر. مطلب سسٹم کے لوگ کیسے پکڑیں گے سسٹم والوں کو؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی چیمبر آف کامرس کے اتنے بڑے تاجر, چیف پی سی ایل سی کے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا سسٹم چل رہا تھا, اس کا مطلب آپ مایوس ہو چکے ہیں؟ میرے سر میرا کہنا اگر زبیر بھائی ہوتے وہ بھی کہتے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو ہیلپ کے لیے بیٹھے ہیں, مگر یہ سسٹم تو ہم بھی دیکھ کے بیزار ہوتے ہیں نا. تو کیا آپ یہ بتائیے کہ میں نے کوئی بات کی ہے, مطلب آپ بتائیے اس میں کیا میں کسی طرح جھوٹ بات کر رہا ہوں؟ حفیظ بھائی سب کو آنکھوں میں, حفیظ بھائی نظروں میں آ رہا ہے. ایک عام آدمی جیسے مجھ جیسا آدمی, ایک عام آدمی کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, تعلقات نہیں ہوتے جو آپ کے یا آپ کے ہیں, تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ایک عام آدمی تو بالکل بے دست پا ہے. سر تو ہمارے پاس روز میٹر یہی آتے, تو ہم ان سے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے, ایک فیکٹری والا انڈسٹری چلا رہا ہے, وہ 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ روپے کا مہینے کا پانی پرچیز کرتا ہے, لائنوں میں نہیں آتا. میں آپ کو لے جاتا ہوں کیمرے کے ساتھ, چلائیے کون کون سی فیکٹری لے رہی ہے. تو کیا یہ وہ جو بیچارہ پانی لے گا اگر لائن سے, تو وہ بھی تو پانی کے چارجز دے گا, مگر وہ لائن بسٹ کر دی جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ انڈسٹری کے لیے کہہ رہے تھے جب تک بجلی کے ریٹ کم نہیں ہوں گے, الیکٹرک کے ریٹ کم نہیں ہوں گے, گیس کے کم نہیں ہوں گے, پاکستان ترقی ایکسپورٹ میں نہیں کر سکتا, کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. کتنے آرڈرز جو ہے, میرا ٹاول اور گارمنٹ سے تعلق ہے, میں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں, کتنے آرڈرز جو ہیں وہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں چلے گئے, کیونکہ وہ ہم سے 15% سے 17% کم ہے ریٹ.
بالکل صحیح کہہ رہا. تو وہ کیوں یہاں وہ دیں گے آرڈرز؟ تو سر گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے ہر چیز ان کے اختیار میں. پی ایم صاحب نے کہا تھا بجلی کم ہوگی, آرمی چیف نے کہا تھا کم ہوگی, آپ یقین کیجئے پچھلے ہفتے بجلی بھی بڑھی ہے, گیس بھی بڑھی ہے, تو ہوگا کیسے؟ جی رحمان صاحب, بات یہ ہے کہ پراپرٹی کے حوالے سے ایک اچھی خبر آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ون ٹائم جی دیکھیں مکان بنانے والوں کو وہ ٹیکس نہیں ہوگا. دیر عید درست عید, وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بہتری کے لیے ایک ٹاسک فورس کا قیام جو عمل میں لایا گیا, انہوں نے اپنی تجاویز وزیر اعظم پاکستان کو پیش کر دی ہیں. اب انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکسیشن کی کمی بھی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پیکج کا ایک اعلان کر رہے تھے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کسی پیکج کا اعلان کیا جائے. لیکن لوگ تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں. سر دیکھیں مخالفت وہ کر رہے ہیں جن کو اکنامکس جتنے بھی ہیں وہ سب مخالفت کر رہے ہیں. سر دیکھیں جن کو اکنامکس کا نہیں پتا وہ تو مخالفت کر سکتا ہے, جس کو اکنامکس کا پتا ہے وہ مخالفت نہیں کر سکتا. اس کی میں 2-3 چیزوں کی آپ وہ وہ جنہوں نے کہی ہے میں بتا دوں پھر بات کیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ ذرا 40% تو سیلریڈ پرسن جو ہے, سیلریڈ پرسن کے 40% جو ہے اس کے ٹیکس کٹ رہے ہیں, تو پھر پراپرٹی والوں کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ سب دیکھیں پراپرٹی والوں کو چھوڑ نہیں رہے, پراپرٹی چلانے کے لیے ٹیکسیشن میں کمی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر بزنس ہوگا تو ٹیکس ملے گا, اگر بزنس نہیں ہوگا تو ٹیکس کہاں سے ملے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے, آپ بھی جانتے ہیں, سارا پاکستان جانتا ہے, اکنامک جو چلاتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتا ہے کہ اس کے ساتھ سینکڑوں انڈسٹریز جڑی ہیں. جی جی بالکل صحیح ہے. اچھا اس کی 2-3 میں آپ کو کیلکولیشن دیتا ہوں کہ پاکستان میں 7 لاکھ گھر چاہیے ہر سال, جس رفتار سے آبادی 7 لاکھ گھر چاہیے, 7 لاکھ جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے, اور تقریباً 10 ملینز گھروں کا شارٹ فال ہے. ٹھیک ہے جی. اگر یہ پاکستان میں ایک سال میں 7 لاکھ گھر بنتا ہے تو ایک چھوٹے سے چھوٹا گھر جو 120 گز کا ہے اس کی میں لیبر کی آپ کو کیلکولیشن دیتا ہوں کہ 1100 سے 1200 روپے پر اسکوائر فٹ لیبر ریٹ چل رہا ہے. جی اگر یہ 7 لاکھ گھر بنتے ہیں تو جو لیبر کو پیسہ جائے گا وہ 1750 ارب روپیہ ہے. ایک گھر کے اوپر تقریباً 25 لاکھ کے اوپر لیبر لگتی ہے 120 گھر کی. یہ فگر آپ کتنے کا 7 لاکھ کا دے رہے ہیں؟ جی 7 لاکھ گھر اگر بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر 7 لاکھ گھر بنتے ہیں تو جو سریا لگتا ہے کم سے کم ایک گھر کے اوپر 10 ٹن سریا لگتا ہے. 1 ٹن کی قیمت 2,50,000 روپیہ ہے. بالکل صحیح. اور 1750 ارب روپے کا سریا استعمال ہوگا. اسی طرح جو سیمنٹ لگتا ہے وہ 10 سے 12 لاکھ کا لگتا ہے, اور 1050 ارب روپے کا سیمنٹ لگے گا. یعنی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر چلنے سے آپ کی 70% انڈسٹری چلتی ہے, اور اس کا چلنا ضروری ہے. اور یہ چیز اکنامک جو چلا رہے ہیں جو مشورے دیتے ہیں ان کی سمجھ آنی چاہیے کہ مدر آف دا انڈسٹریز ہے, اس کا چلنا پاکستان کی معیشت کے لیے ضروری ہے. اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ ٹیکسیشن میں کمی کی جاتی ہے, بزنس کو بڑھایا جاتا ہے. ایک گھر ایک فیکٹری ہے, اس ایک گھر کے بننے سے جب آپ اس کی میٹیریل کو آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں کتنا میٹیریل لگتا ہے, وہ جب آپ اس کی کیلکولیشن میں آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ اس کو چلنا چاہیے. اور یہی فارمولا دنیا کے ہر ملک میں ہے. اور ایک جو بات میں کہوں گا کہ دیکھیں ہمارا جو ریگولیٹر ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے. اچھا فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایک ٹیکس کلیکٹر ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے یا کہہ لیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ہمارا مانیٹر لگا دیا گیا ہے کہ وہ ہر سال ریئل اسٹیٹ کی کیلکولیشنز دیتا ہے. ریئل اسٹیٹ کی کیلکولیشنز دینا وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا کام ہے یا جو ان سے منسلک انڈسٹریز ہیں, نہ کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا کام ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ پہ یا پراپرٹی پہ یا ہاؤسنگ انڈسٹری بھی جو وبال آیا وہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے آیا. سر ایف اے ٹی ایف کے ساتھ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے کہا کہ اس میں 2 نمبر پیسے جو ہیں وہ انویسٹ ہوتے ہیں. سر دیکھیں ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے آپ پہ سونے کی کاروبار سر وہ تو اب ختم ہو چکا. دیکھیں ایف اے ٹی ایف کے اوپر سیٹلمنٹ ہو گئی, پاکستان اس لسٹ سے نکل آیا.
اس کے بعد دیکھیں اب کام تھا گورنمنٹ کا کہ وہ پالیسیز دیتے اور اس سیکٹر کو چلاتے، لیکن چلیں دیر عید درست عید، جیسے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے جو ٹاسک فورس بنائی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاکستان پروگرام کا اعلان کیا گیا، اور اس میں کچھ اچھی نیوز آئیں کہ ہم 2035 تک $1000 بلین کی اکانومی بننے جا رہے ہیں. اللہ کرے یہ پاکستان میں کام ہو جائے. ہمارا مقصد پاکستان کی معیشت کو چلانا ہے. $60 بلین کا انہوں نے کہا ایکسپورٹ بڑھائیں گے. جی سر بڑھنی چاہیے، لیکن اس کے لیے کیا ہوگا، جیسے حفیظ بھائی نے کہا کہ جب تک بجلی، پانی، گیس، یہ آپ انرجی کی قیمت کم نہیں کریں گے انڈسٹری کیسے چلے گی؟ لیکن بہرحال 15 IPPs کے ہونے کے بعد جو ہے اب تم سن رہے ہیں سر وزیر توانائی نے کہا کہ 10 سے 15 روپے فی یونٹ جو کمی ہو سکتی ہے. سر کوششیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اصل کام ہے کہ ان کوششوں کے بعد جو تجاویز آئیں ان کا امپلیمنٹ ہونا بات یہ ہے، اور فزیکلی پرائس کو کم کرنا. IPPs ایک قانون کے تحت آتے ہیں، ان کو آپ یکدم تو ختم نہیں کر سکتے. حکومت کوشش تو کر رہی ہے. IPP سے 15 IPPs ہیں جن کی سے بات ہو رہی ہے، نیگوشیٹ ہو رہا ہے، جس سے کہ تقریباً 700-800 ارب کہہ رہے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں انہی نے ان کو لائسنس دیے، انہی نے ان کو ہم کے اوپر مسلط کیا. اور اگر جب IPPs کی کلیکشن کریں اس میں 50% سے اوپر تو گورنمنٹ آف پاکستان کا شیئر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے 30% قریب وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں اس وقت اقتدار میں ہیں، ان کے IPPs ہیں. تو یہ ختم کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ول کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر فوری امپلیمنٹ کریں. یعنی کہ آپ لنگر آن کرتے ہیں. نہیں، ایک قانون ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اگر آپ زبردستی کریں گے وہ عالمی عدالت انصاف چلے جائیں گے. ریکوڈیٹ کی طرح جیسے ریکوڈیٹ کا مسئلہ آیا نا آپ کا، جو ایک متنازع بن گیا، یہ بھی بن جائے گا. یہ بھی ایک مجبوری ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھیں، آپ لا کی جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو دی لا چلنا چاہیے اور ایگریمنٹس کو کسی طریقے سے ہی ختم کیا جاتا ہے. لیکن یہ اب غلطی دوبارہ نہ کی جائے کہ آپ نے اتنے لائسنس دے دیے، اس قسم کے غلط معاہدے کیے کہ پوری قوم کے اوپر مسلط ہوئے اور ہماری معاشی حالت کو تباہ کر دیا گیا. ہم دنیا کی بھیک منگی قوم بن چکے ہیں اس وقت، اور ہمارے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزگار کے لیے جا رہے ہیں. یہ کراچی میں سنیچنگ کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بیسک وجہ دیکھنی ہوگی کہ بے روزگاری ہے. جب آپ ملک میں روزگار ملے گا، نوجوانوں کو جاب ملے گی، تو کون یہ موبائل سنیچنگ کرے گا؟ صحیح ہے. اصل اس چیز کو دیکھنا ہے. جس کے گھر میں کھانا نہیں پک رہا وہ سنیچنگ کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ تو اس بیسک چیز کو دیکھنا ہے. گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، فیسیلیٹیٹ پبلک کو کرنا ہے، اور یہاں روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے. جب تک آپ یہ مواقع پیدا نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر چیز معیشت سے چلتی ہے، ہر گھر معیشت سے چلتا ہے، ہر ملک معیشت سے چلتا ہے. جب تک آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معیشت چلتا ہے، لیکن گورنمنٹ کی جو پالیسی آپ کو واضح نظر نہیں آ رہی. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی واضح، اور جو پرائم منسٹر نے جو ہاؤسنگ منسٹری کی جو کمیٹی بنائی ہے یا ایکشن کمیٹی بنائی ہے، جو بھی بنائی ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فی الفور شروع ہو جائے گا؟ سب فی الفور نہیں، آہستہ آہستہ کام سٹارٹ ہوگا. ابھی کچھ پنجاب میں دیکھیے، پنجاب میں ابھی کچھ بہتری ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، سندھ میں نہیں ہو رہا، وہ الگ کہانی ہے، لیکن پنجاب میں ہو رہا ہے. سر دیکھیں ابھی ریل اسٹیٹ میں کچھ بہتری ہے. جو آج سے ہم 6 ماہ پہلے کی جو کنڈیشنز تھی اس میں کچھ چینج آ چکی ہے. لوگ پراپرٹی کی طرف آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کے جو بند کام تھے وہ بھی سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. لیکن اس کو پوری رفتار کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. آپ ہمارا جو ہمسایہ دبئی کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بلین آف ڈالرز اس انڈسٹری کی وجہ سے ملک میں لے کر آتا ہے. یہی چیز پاکستان اوورسیز 1 کروڑ سے اوپر پاکستانی ہے، وہ اپنا سرمایہ، اپنا پیسہ ہماری ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں لگاتے ہیں. لیکن ان کو تحفظ کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ریٹرنز کی ضرورت ہے. ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. سر دینا چاہیے، ووٹ کا حق بھی دینا چاہیے. ووٹ کا حق نہیں، وہ ہمارا سرمایہ ہے. حفیظ صاحب اتنی باتیں کی، بہت ویلڈ باتیں کی انہوں نے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی غلط بات ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل ہے. ہم ٹیکسٹائل کے علاوہ دیگر کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے سیکٹر کی طرف؟ دیکھیں، سب سے پہلی تو میں ان کی بات کو تھوڑا سا کلیئر کروں کہ انہوں نے پراپرٹی کے حوالے سے کہا کہ ٹیکسز کم ہونے چاہیے. تو اور ان کی بات یہ بالکل جائز ہے کہ جب ایک انڈسٹری چلتی ہے، یعنی کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے، تو اس سے میرا خیال ہے 70 انڈسٹریاں جو ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے جوائنٹ، اور لوگ لاکھوں میں جو ہے روزگار ملتا ہے. اسٹیل چلتا ہے، آپ کا ٹائلز ہیں، ہارڈ ویئر ہے، ہر چیز ہے. 70 انڈسٹری، کیبل وغیرہ ہر چیز ملا کے. تو مجھے خالی یہ بتائیے سر آپ کہ صرف آپ کا تو پراپرٹی ٹرانسفر پہ خرچہ کم ہوگا، ٹیکسز تو اسی پہ کم ہوں گے نا.
جس کے 6% تھے گورنمنٹ اس کو 3% کر رہی ہے, جس کا 4% تھا گورنمنٹ اس کو 1% کر رہی ہے. تو باقی تو وہ چیزوں پہ ٹیکسز ہیں ہی. جس وقت آپ رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں, صرف ایک یہ چیز آپ کی کم ہو رہی ہے تو اس سے انڈسٹری کا کیا فائدہ ہوگا؟ انڈسٹری پہ تو وہی ٹیکس ہے. آپ کی کنسٹرکشن کی جو کاسٹ ہے وہ تو کم نہیں ہوگی. آپ لامولا اگر ٹیکسز سب چیزوں پہ کم ہو جاتے ہیں, انڈسٹری سے ریلیٹڈ, اپنے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ, تو بات سمجھ میں آ رہی تھی. صرف پراپرٹی کو تو کالا دن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی کو خریدنا اور بیچنے میں وہ ٹیکسز جو ہوتا ہے جو رکھا ہوا ہے ابھی کم کریں گے. جو کتنے ٹیکسز وہ تو ان کو ہی پتا ہوگا, لیکن اگر کوئی بات یہ ہے کہ 9% ہے فائلر کے اوپر, اگر 6% ہے تو وہ 3% کر دیں گے, 3% ہے اس کو 2 کر دیں گے, 10 کروڑ روپے پہ, 5 کروڑ روپے پہ, 1 کروڑ روپے, یہ ریشو بتایا گیا. وہ 2-4 دن میں کلیئر ہو جائے گا. مگر یہ ٹیکسز تو آپ کے 2-3% کم ہو رہے ہیں, جو کاسٹ ہے تو وہی چل رہی ہے. اب دوسری بات طریقے سے ہم آ جاتے ہیں کہ پہلا گھر کسی نے خریدنا ہے تو وہ ٹیکس میں نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں, ابھی تک تجویز ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. مگر بات کیا ہے, دیکھیں سر, اب دبئی جیسے انہوں نے دبئی کا کہا, آپ مدینہ جاتے ہوں گے, آپ مکہ جاتے ہوں گے, آپ کہیں بھی آج کل تو ٹپس پہ آپ کو ہر چیز نظر آ جاتی ہے. ہمارے علاوہ جو کنٹری ہیں نا, وہاں پہ روزے کے لیے اور افطاری کے لیے چیزیں رکھی جاتی ہیں. بالکل. اور گھر کے راشن کے لیے بھی چیزیں روٹوں پہ, یہاں پہ جیسے راشن دیتے ہوئے فوٹو کھنچاتے ہیں نا, وہاں ایسا سسٹم نہیں ہے, آپ آئیں اٹھاتے ہوئے. مگر اتنے ایماندار لوگ ہوتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنے لے کے جاتے ہیں. یہی ایمانداری کی بات ہے. آپ بھی مانتے اس بات کو. ہمارے ادھر اگر یہ سسٹم ہو جائے گا نا تو بولے گا حفیظ عزیز کے نام پہ, تو اب اس کے بچے کے نام کر لو, پہلا ہے نا فری, اس کی بیٹی کے نام کر لو, اس کی بیوی کے نام کر لو. ہر کوئی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے, اپنے ساتھ بھی. ایمانداری والا کام ہی نہیں ہو رہا. میرے حساب سے پراپرٹی کے ریٹ جو ہے یہ کم نہیں ہونے چاہیے. میں اپنے پرسنل رائے کہتا ہوں, کیونکہ اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اس لیے بینیفٹ نہیں ہے کہ آپ کا جتنا بینک کا پیسہ جو انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے. حفیظ صاحب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو اگر سپوز کے اگر پراپرٹی میں کام کا مطلب کہ ہاؤسنگ انڈسٹری کو ترقی دینے کے لیے آپ کو اس میں تو کچھ نہ کچھ تو بینیفٹ دینا پڑے گا نا. سر آپ دینا پوری انڈسٹری میں ٹیکسز کم کر دیں. میں تو کہہ رہا ہوں گھر بنا کے دینا. اس سے تقریباً 60 سے 70 الائڈ انڈسٹری سے. سر میں الائڈ انڈسٹری کی تو کہہ رہا ہوں, اس کے ٹیکسز کم ہو رہے ہیں, اس کے تو کوئی نہیں ہو رہے. آپ سیمنٹ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے, آپ دیکھ لیں 1200 روپے کا سیمنٹ ہو گیا ہے. 1200 ہو گیا. تو بھائی بات یہ کہ آپ کی چیزیں تو اسی سے بنیں گی نا. آپ 2% کم کرا کے ان لوگوں کو جو ہے نا موقع دے رہے ہیں جو بینکوں سے پیسہ اٹھا کے ڈیفینس, کلفٹن اور دوسری جگہوں پہ جو ہے نا انجیکٹ کر دیں گے. آپ کی بات درست ہے, آپ کی بات درست ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں جو غریب ہے آپ پوری انڈسٹری کو کم کریں, گھر بنا کے دیں. ایسے اچھے بلڈر لیں جو لوگوں کو 500 گھر بنا کے دے دے. اب انہوں نے کہا کہ جی 1 ملین گھر کی شارٹیج ہے. آپ نہیں کہا نا مجھے کہ 1 ملین گھر کی شارٹیج, 10 ملین, 1 کروڑ. تو کیا 1 کروڑ آبادیاں روڈوں پہ سو رہی ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھی. نہیں, جو کرائے پہ رہتے ہیں, جو کرائے پہ رہتے تو گھر ہی ہے نا. وہ بھی نہیں, گھر تو ہے لیکن ان کی جیب پہ تو ایک بوجھ ہے نا. میری سر تو ان کا اپنا گھر ہونا چاہیے تاکہ وہ بلڈنگ فائنینس والا ہے, وہ بھی ہے. گورنمنٹ یہ فیسلٹیز دے نا. تو ختم ہو گیا میری جان, یہ فیسلٹی دے نا, دنیا میں ہے نا, کیوں نہیں ہے؟ آپ میری بات سمجھے, میں کچھ مخالف نہیں ہوں, میں بھی بلڈر ہوں, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں وہ چیز جینون, حق کو حق, آپ کہہ رہے ہیں کہ حقدار کو حق ملے. نہیں تو پراپرٹی پہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ جائز ہیں. ابھی جائز دیکھیں بالکل ہے. اگر بڑی پراپرٹیوں پہ یہ ٹیکس لے رہے ہیں, میں اگر روز کا 1,00,000 روپے ٹیکس دے رہا ہوں, یا میں مہینے کا 50 لاکھ دے رہا ہوں, یا سال کا 50 لاکھ دے رہا ہوں, تو ٹیکس کا مطلب کیا ہے سر؟ ٹیکس, انکم ٹیکس کا مطلب یہ ہے, سن لیجئے آپ, اس کا نریشن یہ ہے, اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ جو میں نے انکم کمائی ہے اس پہ ایمانداری سے ٹیکس دے دوں. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر میں 50 لاکھ دے رہا ہوں تو مجھے انکم کے حساب سے 50 لاکھ ٹیکس دینا چاہیے. میں اس طرح کہہ رہا ہوں, غریب لوگوں کو گھر ملنے چاہیے, سسٹم سے ملنے چاہیے. اب یہاں نقشہ پاس کرانے کے لیے تو پتہ نہیں کتنے پیسے لے لیتے ہیں, یہ کیسے ختم ہوگا؟ جی آپ قائم کام ہے, آپ ذرا جلدی سے بتا دیجیے کہ یہ جو باتیں کی. دیکھیں آپ پر ٹیکس کتنے ہیں ٹوٹل؟ دیکھیں ٹیکسز میں جو چیز ہے وہ کیلکولیشن پہلے بتا دوں. دیکھیں 15% تو گین ٹیکس ہے, اس کے بعد آپ کا 4% ایڈوانس ٹیکس ہے 236C, پھر جو ایڈوانس ٹیکس سیکنڈ ہے 236K, وہ بھی 4% ہے. 3% آپ کے اوپر FAD ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی آپ نے. 1% جو آپ کا ڈیمڈ رینٹل انکم جو آپ کی ٹوٹل پراپرٹی پر لگے گا, ہر سال آپ نے دینا ہے. 2% آپ کا اسٹیمپنگ آ جاتی ہے, 1% آپ کا ٹاؤن ٹیکس آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جب ٹرانسفر کرواتے ہیں, موٹیشن کرواتے ہیں, وہ پھر متعلقہ ادارے, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا مختلف اداروں کی فیس آ جاتی ہے. تو یہ کیلکولیشن کریں تو 15 اور تقریباً یہ 32% کے قریب ٹیکس
टैक्सेशन बन रही है, यानी कि मैं अगर एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की खरीदता हूँ, रजिस्ट्रार की फीस 1%, तो कहने का मतलब है ये आवर टैक्सेशन है। आप देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप दुबई देखेंगे, आप इंडिया देखेंगे, आप नहीं, आप थोड़ी सी थोड़ा सा क्लियर करें सर, क्लियर आप ये जल्दी यार, टाइम नहीं है। नहीं सर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली आपने, 5.25 करोड़ की बेची, ठीक है, 25 लाख रुपए पे 15% गेन टैक्स है भाई, 5.25 पे नहीं है इन जो आपका प्रॉफिट है। आप बात समझिए ना, जो प्रॉफिट है, नहीं ऐसे नहीं, देखिए आप और दूसरे जो आपका एफबीआर वैल्यू के ऊपर गेन टैक्स है, जितने टैक्सेस है उसके अंदर स्टैम्प के अलावा सब फाइलर को रिफंडेबल है। थैंक यू, रिफंडेबल है। चले जी, चले मेरा अपना जाती राय है कि थोड़ा सा मतलब कि मिसकैलकुलेशन भी है। और रही बात ये कि बहरहाल नाज़रीन, बात ये है कि जो इकोनॉमिक में जितनी भी बातें की रहमान साहब ने या फैज साहब ने कि प्रॉपर्टी के कारोबार को स्टेट को जब्ते उसको वसअत देंगे तो यकीनी तौर पे एक बूम आता है। आज हम दुबई की मिसाल लेते हैं या तुर्की की मिसाल लेते हैं तो ये बड़ी बात है, लेकिन बहरहाल टैक्सेस जो है वो मजमूई तौर पे कम होना चाहिए, फिर जाके कुछ फवायद हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हुकूमत जो है वो डिले भी कर रही है, सुस्त-रवी का भी शिकार है, उसकी तरफ तेज़ी से तवज्जो दें तो उड़ान पाकिस्तान यकीनी तौर पर जो है उड़ सकता है। बिलाल, इसमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।